اگلے محاضر ہیں فضیلت الشیخ راشد حسن مبارک پوری صاحب، استاذ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کو شیخ عزیر شمس صاحب کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ آپ کا تعلق شیخ عزیر شمس صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھا خاصا تعلق تھا، اور آپ کی کئی کتابوں پر شیخ عزیر شمس صاحب کی تقریض بھی ہے، اور اسی طرح سے جو مکاتیب مولانا عزیر شمس مرتب ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کی طرف بھیجے گئے شیخ کے خطوط بھی انشاءاللہ درج ہوں گے۔ میں فضیلت الشیخ راشد حسن مبارک پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت ساری قیمتی باتیں بھی آ رہی تھیں اور ہم لوگ بہت مستفید ہو رہے تھے، خاص طور سے استاد محترم حضرت مولانا ابوالقاسم فاروقی صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے۔ چونکہ اس طرح کے پروگراموں میں وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں چند باتیں جو میں نے شیخ کو دیکھا خاص طور سے، اور ان کی کتابوں کو دیکھا، یا اس طرح سے پرسنل بہت لمبی لمبی ملاقاتوں اور بات چیت میں نے ان کو محسوس کیا، ان چیزوں کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ کے وہاں بنیادی طور سے جو احساسات ہوئے مجھے آپ سے قریب ہو کر کے، تو بنیادی طور سے 3 چیزیں ایسی تھیں جو واقعی ہندوستان بھر میں بر صغیر کی تاریخ میں ان کو اور دوسرے لوگوں سے منفرد اور ممتاز کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ شیخ رحمہ اللہ کی بہت ہی گہری نظر تھی تاریخ اہل حدیث پر اور رجال اہل حدیث پر، فقہ اہل حدیث پر، منہج اہل حدیث پر، خاص طور سے ہندوستان میں۔ اور میں یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا مولوی کے بعد غالباً بر صغیر کی تاریخ میں آپ کی جتنی اچھی نظر تھی، آپ کا جتنا اچھا یہ اس حوالے سے جتنی زیادہ ماہرانہ گرفت تھی، میں نہیں سمجھتا، اور خاص طور سے اصول و ضوابط کی روشنی میں جس طرح سے آپ نے اس کو برتا اپنی کتابوں میں اور اپنے لیکچرز میں، اپنے محاضرات میں۔ جو حضرات واقف ہیں وہ ان کے محاضرات یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے سنین وفات اور اس کے علاوہ مطبوعات اور یہ ساری تفصیلات جو شیخ نے بیان کی، وہ واقعتاً بالکل حیرت زدہ کر دینے والی ہیں اور عام لوگوں کو حیران کر دینے والی۔ تو شیخ کو اس میں پورے بر صغیر کی تاریخ میں اس طرح سے امتیاز حاصل تھا کہ ان کا کوئی مقابل نظر نہیں آتا، اس میں وہ بالکل منفرد ہیں۔ اور اس حوالے سے ان کے کام بھی ہیں، جو کتابیں بھی ہیں، اور ایک کتاب انہوں نے اس حوالے سے ایک بہت ہی مفصل کام ان کا ہے، وہ بار بار اپنی پرسنل مجالس میں اس کا تذکرہ بھی، مجھ سے پرسنلی طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا میں نے جمع کر رکھا ہے، ساری معلومات اکٹھا کر رکھی ہیں، بہت ہی لمبی چوڑی معلومات ہیں وہ۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ اس دوران شیخ ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت اچھے اچھے محاضرات کرائے، جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا اور لوگوں کو آپ کے گہرے علم کا اندازہ ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو گہری بصیرت بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے، اس کے رجال اہل حدیث اور اسی طرح سے دیگر جمعیات اور دیگر تنظیمات، اور یعنی مجموعی طور سے جو علمی لٹریچر کی تاریخ تھی اور علمی حوالے کی جو تاریخ تھی اور تنظیمی حوالے کی جو تاریخ تھی، مکمل جو شیخ کے ذہن میں جو خاکہ تھا، وہ واقعتاً اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور خاص طور سے بہت سے لوگوں کی نظر میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، بہت سے رجال ہوتے ہیں، تاریخ وفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی شیخ کا استحضار اتنا زیادہ تھا کہ ہر ایک کی سن وفات یاد رکھنا، اور اسی طرح سے کتابوں مطبوعات کے حوالے سے جو ہے کب پہلی طباعت کب، اس کا مجھے بہت زیادہ تجربہ تھا شیخ کے ساتھ، چونکہ میں بہت ساری کتابوں میں جب وہ کام کرتے تھے تو مجھ سے طلب کرتے تھے، تو میں وہاں سے جامعہ اسلامیہ فیض عام کی لائبریری اس حوالے سے بہت رچ ہے، وہاں سے بہت سی کتابیں میں سینڈ کرتا تھا، تو بہت حیرت کا اظہار کرتے تھے اور خوشی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ بہت ہی منفرد اور بر صغیر کی تاریخ میں بہت ہی غیر معمولی امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مخطوطات کے حوالے سے جو گہری بصیرت عطا کی تھی، اس کا بھی اس میں بھی وہ بالکل مکمل طور سے منفرد تھے، خاص طور سے بر صغیر کی تاریخ میں۔ اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے کام کیے ہیں، اور لیکن ایک خاص انداز سے، خاص پس منظر کے حوالے سے
اور جیسے مثال کے طور پہ مخطوطات ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کا جو مقام تھا دنیا بھر میں، وہ میں سمجھتا ہوں بر صغیر میں اس پائے کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اور پہلے بھی غالباً نہ رہا ہو اس پائے کا جو ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے بہت ہی گہری محنت کی تھی، بہت ہی زیادہ وقت صرف کیا تھا اس میں، اور اس حوالے سے علماء عرب کا بہت ہی اچھا تبصرہ آیا، ٹویٹ آئے، اعلم بمخطوطات ابن تیمیہ علی وجہ الارض، اس طرح کے مخطوطات کے حوالے سے یعنی علماء عرب کے خاص طور سے تاثرات آئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں میں، اور اسی طرح سے آپ نے جو شیخ رشاد سالم کی تحقیقات پر شاندار نقد کیا، شیخ مشہور حسن سلمان کی ابن تیمیہ کے حوالے سے شاندار نقد کیا، اور اسی طرح سے جو مجموعہ فتاویٰ ہیں کے جامع ہیں شیخ عبدالرحمن قاسم، ان کی جو ترتیبات پہ اور ان کی بعض محتاط لفظوں میں تلفیقات پہ جس طرح سے نقد کیا، وہ واقعتاً انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے عالم عرب میں بھی وہ امتیازی شان رکھتے تھے، اور وہ عالم عرب کے لوگوں نے اس طرح کا ٹویٹ کیا کہ اعلم بمخطوطات ابن تیمیہ علی وجہ الارض، یعنی اس روئے زمین پر ان سے زیادہ مخطوطات ابن تیمیہ کا جانکار کوئی نہیں۔ اور جس طرح سے وہ ان کی ماہرانہ گرفت تھی پڑھنے پر، وہ بہت ہی انہوں نے کئی چیزیں مجھے پرسنلی بھیجی بھی اس حوالے سے۔ خیر، تو اس میں انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں کو ایک بیک وقت ہی ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا، بلکہ انہوں نے، میں نے ایک بار پوچھا تھا ان سے کہ شیخ آپ کا مخطوطات کی تحقیق کے حوالے سے کیسے یعنی وہ ہوا، کیف انقطعت الی تحقیق المخطوطات، تو میں نے اس کو اپنی بعض کتابوں میں درج بھی کیا، عربی کتابوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اتنے طلباء کی موجودگی میں ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک کتاب دی، رفع الالتباس عن بعض الناس، علامہ شمس اللہ عظیم آبادی رحمہ اللہ کی، اور کہا کہ اس کی تحقیق کر کے بتاؤ۔ تو یہ انہوں نے پرسنلی مجھ سے بتایا شیخ نے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے گویا کہ یہ آغاز تھا آپ کا، اور اس وقت آخر آپ کا انتخاب کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا جس کی وجہ سے آپ کا شیخ نے انتخاب کیا، اتنے سارے طلباء کی موجودگی میں، اور اچھے طلباء کی موجودگی میں، ہونہار طلباء کی موجودگی میں، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور یہ آپ جو اس کے بعد پھر حیات المحدث شمس اللہ عظیم آبادی آپ نے ترتیب دی، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنی بصیرت کے ساتھ اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کس طرح سے انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ میں نے شیخ سے گزارش کی تھی کہ شیخ اس کتاب کو اسر نو ایڈٹ کر کے کچھ معلومات اور کا اضافہ کر کے، بہت ساری چیزیں نئی شائع ہو چکی ہیں، علامہ عظیم آبادی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں نئی دریافت ہوئی ہیں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت اب نہیں ہے کہ میں پرانی کتابوں کو اسر نو دیکھوں اور غور کروں۔ بہرحال وہ اپنے حساب سے اس کو تعلیق وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور سے جو دو چیزیں ہیں۔ اور ایک واقعہ اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہمارے والد محترم حفظہ اللہ، وہ جو ہیں شیخ عزیر شمس کے 1 سال جونیئر ساتھی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے کبھی شیخ عزیر شمس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جب بھی میں سونے جاتا تو وہ پڑھتے رہتے تھے، اور جب بھی اٹھتا تو وہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ اپنے آپ میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی زیادہ انہوں نے محنت شروع سے کی، اور پھر بعد میں وہاں جا کر کے اس محنت کا انشاءاللہ اس حوالے سے میں لکھوں گا کہ کس طرح سے ان کو مقام ملا۔ یہ دو چیزیں یعنی آپ کو بر صغیر کی تاریخ میں ممتاز کرتی ہے۔ ایک اور چیز ہے وہ گہری یعنی خاص امتیازی مقام کو حاصل ہے، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ صرف ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، ہمارے موجود یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تواضع، خاکساری، عاجزی اور اسی طریقے سے نیکی اور شرافت، اس حوالے سے آپ میں واقعتاً امتیازی شان آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور انفرادیت کے حامل تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ علماء میں اس طرح کی چیزیں نہیں، الحمدللہ ہمارے آج بھی حضرت فاروقی صاحب استاد محترم، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب مدنی، اور بھی دیگر اہل علم جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کو تواضع بھی عطا کیا ہے، شرافت بھی عطا کی ہے، نیک نفسی بھی عطا کی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے معمولی طالب علموں کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرتے تھے، بہت ہی خاص طور سے خاصا تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو تواضع کا بتاتا چلوں۔ ایک بار میں مکہ گیا ہوا تھا، تو شیخ سے بتایا کہ میں مکہ آ رہا ہوں، آج سے 7 8 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں محض ایک طالب علم تھا، اور کچھ مضامین یہ بھی شائع ہو سکے تھے اردو عربی کے، بہرحال ایک جو ہے طالب علم کی حیثیت سے تھا میں، اور اس وقت مکہ گیا تو شیخ نے خود فون کر کے کہا اس وقت تم کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا میں کل آؤں گا۔ تو کہا نہیں اس وقت کہاں پہ ہو تم؟ تو میں نے کہا حرم کے پاس میں ہوں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ گاڑی لے کر کے آئے میرے پاس، اور مجھے لے کر کے گئے، اور پھر اس کے بعد 12 بجے رات کے بعد 1 2 بجے تک مسلسل ہم لوگوں نے بہت طویل گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کے بعد آپ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے آپ کو مطلب نہیں، کہاں جانا میں چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں اتنی رات کو میں تم کو، پھر اس کے بعد آپ نے حرم مجھے 1:30 2 بجے رات کو پہنچایا۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی
میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ ساتھ معمولی طالب علموں کا استقبال وہ کھڑے ہو کر کے کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے جو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی. بہت کم لوگوں میں حیثیت سے وہ منفرد تھے، واقعتاً منفرد تھے. تو یہ 3 حیثیتیں ہیں جو میرے اپنے تجربے کے مطابق ان کی کتابوں میں، ان سے بہت ساری طویل مجلسوں میں اور ان سے بہت طویل گفتگو میں، اور اسی طرح سے علماء کی زبانی جو چیزیں میں نے محسوس کی، یہ کہ آپ کا خاص طور سے تاریخ میں اور تاریخ الحدیث میں بہت ہی گہرا مطالعہ تھا، اور مخطوطات کے حوالے سے آپ منفرد تھے. اسی طرح سے تواضع اور خاکساری میں بھی آپ کو انفرادی حیثیت حاصل تھی. ایک آخری بات میں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شیخ رحمہ اللہ کے بہت سارے منصوبے تھے، اور ان کے علوم و معارف کو یعنی حتی الامکان اچھے انداز میں تعارف اب تک نہیں کرایا جا سکا ہے. ابھی تو مقالات شاہد بھائی نے اس کو شائع کیا، اور دوسرے مقالات اور اسی طرح سے مکاتب انشاءاللہ شائع ہو رہے ہیں. وہ علم کا خزانہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات اسے دیکھیں گے اور طلبہ علم اسے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھ لیں گے تو وہ بہت ہی بڑا خزانہ ان کے ہاتھ آ جائے گا. تو ان کے معارف کا، علوم کا جو ہے تعارف کرانا، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. نئی نسل کو خاص طور سے بہت بڑی ضرورت ہے. نئی نسل کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا ہے. یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. تو خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ان کی عربی چیزیں ہیں ان کو اردو میں منتقل کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے. اور ایک بات خاص طور سے کہ انہوں نے جو کتابوں پر مقدمات لکھے ہیں، بہت ہی قیمتی اور لاجواب مقدمات ہیں، ان مقدمات کو اردو میں منتقل کر کے عوام الناس تک پہنچایا جائے تو وہ علم کا بحر بے کرا اور بحر ذخار، بحر خزانہ ہے وہ. تو اس طور پہ ہم ان کا بھی تعارف، ان کے علوم کا تعارف کرا سکیں گے. اور اسی طرح سے ان کے بہت سارے منصوبے بھی تھے. میں جو ابھی جو پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں ڈاکٹر عبدالمنان شفیق مدنی مکی حفظ اللہ، یہ بہت ہی صاحب علم، اہل علم ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے کافی تحمس رکھتے ہیں. تو شیخ کے جو منصوبے تھے، مثال کے طور پہ عربی مجلہ، تحقیقی مجلہ اصدار کرنا، میرے خطوط میں بھی انہوں نے اس کی تفصیلات، ہم لوگوں نے یہ سارے پروگرام بنائے تھے کہ کیا کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ شیخ نے کہ آپ مئو چلے گئے اور ہم لوگوں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ کیسے ہوگا، ساری چیزیں. تو وہ ایک تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کو کسی موقع سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو جو ہے آپ حضرات اس کو آگے بڑھائیں. اردو میں تحقیقی مجلہ، چاہے وہ 3 ماہی یا 6 ماہی، ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. اہل علم اس کے لیے تیار ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ حضرات پیش قدمی کریں، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب آپ اس کا تحمس رکھتے ہیں، آپ پیش قدمی کریں انشاءاللہ. اہل علم آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہ شیخ کا جو دیرینہ خواب تھا اور انہوں نے جو بہت سارے منصوبے بنائے تھے، ہماری بات چل رہی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے. بعض اہل علم سے جو خاص طور سے اس حوالے سے نظر رکھتے ہیں تو وہ کام کرنا ہے. اور باقی ادھر سے جو ایک علمی جو ایک خلا محسوس کیا جا رہا ہے، اور ایک آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری جماعت کا کوئی عربی پرچہ اس وقت تحقیقی انداز کا نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہندوستان میں کوئی تحقیقی پرچہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اور اردو میں بھی وہ معیار نہیں ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں خاص قسم کا منہج اور ساری چیزیں. تو ان سب کی طرف خاص طور سے توجہ دینے کی. شیخ کا اپنا پروگرام تھا، ان کا ایک خطہ بنایا ہوا تھا، تو اس جانب خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری باتیں لمبی ہو گئی. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے اہل علم بیٹھیں اور اس بابت بات کریں. آپ کے معاصرین میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، فاروقی صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں، وہ انشاءاللہ اچھا مشورہ دیں گے اس بابت. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو عام عوام سبھی اہل علم کے لیے مفید بنائے، طلبہ علم کے لیے مفید بنائے، اور شیخ کی قبر کو نور کو بھر دے، اور شیخ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.